گے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو ہمارے مدنی منع انشاءاللہ تعالی آپ کو کلام سنائیں گے۔ کون سا کلام پڑھیں گے؟ مائک میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر یہ تو آتا ہوگا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو آتا ہے تو مل کے پڑھیں گے، اور جو اسکرین پر مدنی منع ہیں آپ بھی مل کر یہ کلام پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، میں پھر
انشاءاللہ عز و جل بھائی ہمارے مدنی منع نے بہت پیارے انداز سے بہت پیارا کلام پڑھا، تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج بڑا اچھا ماشاءاللہ عز و جل کلام پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو خصوصیت کے ساتھ مدرسہ سلسلے میں شامل ہوا ہے، اس مدرسے کا نام ہے، چلیں آپ خود بتا دیں کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ جی، مدرسۃ المدینہ شاہ فیصل کالونی ملت ٹاؤن۔ پر یہ ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ ہے، اس مدرسے کی کیا خصوصیات ہے، کیا کوالٹی ہے، کب اس مدرسے کا ابتدا ہوا، جب ابتدا ہوا تو اس وقت کیا کتنے مدنی منع تھے، کتنے درجات تھے، اور آج یہ مدرسہ کیسا نظر آتا ہے، آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ ملیر شاہ فیصل ملت ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا افتتاح 21 نومبر 1994 سنی عیسوی کو ہوا۔ مدرسۃ المدینہ حاضہ کا کوڈ نمبر مدارس المدینہ کے لحاظ سے 2676 ہے۔ ابتداً اس مدرسۃ المدینہ میں ایک درجہ تھا اور مدنی منوں کی تعداد 15 تھی، اور اب الحمدللہ عز و جل درجوں کی تعداد 6 ہے اور زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 132 ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ سے 235 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ 653 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے۔ 8 طلبہ اکرام رمضان شریف میں تراویح پڑھاتے ہیں اور 13 طلبہ اکرام سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ابراہیم عطاری ہے، میرے 2 بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، محمد الیاس اور احمد رضا۔ الحمدللہ بہت اچھا پایا جب سے ان کو یہاں مدرسے میں داخل کرایا۔ دینی تعلیم بہت اچھی مل رہی ہے، گھریلو اعتبار سے بھی یعنی کہ اچھے سیٹسفائی ہیں ہم لوگ کہ اچھا ماحول بنتا ہے ان کا یہاں پر، اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ماں باپ کے لیے کہ سرخروئی ہوگی انشاءاللہ۔ میرا مشورہ ہے والدین کے لیے کہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کر ہی لیتے ہیں بچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو ہمیں آخرت میں فائدہ مند ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کا حافظ بنائیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مدرسۃ المدینہ ملیر شاہ فیصل ملت ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے 9 طلبہ جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہیں۔ 5 طالب علم درس نظامی کر کے مدنی کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ 1 طالب علم جامعۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ 8 طلبہ اکرام مدرسۃ المدینہ میں ہی تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ 3 طلبہ اکرام مدرسۃ المدینہ میں ہی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 2 طلبہ مساجد میں امامت کے مرتبے پر فائز ہیں اور 3 طلبہ اکرام مساجد میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ ملیر شاہ فیصل ملت ٹاؤن روڈ باب المدینہ کراچی کے 3 طلبہ اکرام شعبہ حفاظتی امور میں، 1 طالب علم مدنی مرکز کی ترکیب میں بیرون ملک مدنی کاموں میں مصروف ہے۔ 2 طالب علم دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل سے وابستہ ہیں۔ 110 طلبہ اکرام 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے والوں کی تعداد 110۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے مدنی منوں کی تعداد 71 ہے۔ مدنی مذاکرے میں اپنے والد سرپرستوں کے ہمراہ شرکت کرنے والوں کی تعداد 39 ہے۔ 14 طلبہ اکرام ہر ماہ اپنے والد سرپرستوں کے ہمراہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ 121 طلبہ اکرام مدنی انعامات کے عامل ہیں۔ 68 طلبہ اکرام مدرسے کے علاوہ بھی مدنی حلیے کے پابند ہیں۔ 2 طلبہ اکرام تنظیمی طور پر علاقائی سطح کے ذمہ دار ہیں۔ 43 طلبہ اکرام گھر درس دیتے ہیں۔ 2 طلبہ مسجد میں درس دیتے ہیں، جبکہ 59 طلبہ اکرام مسجد میں درس سماعت کرتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ ملیر شاہ فیصل ملت ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے 37 طلبہ اکرام اشراق اور چاش کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو بھائی آپ نے کارکردگی سماعت فرمائی کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ شاہ فیصل کالونی ملت ٹاؤن روڈ پر جو یہ مدرسۃ المدینہ قائم ہے، اس کی کیا کیا خدمات ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنا تعاون فرمائیے۔ آپ اپنا تعاون کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو آپ مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، ان کو حافظ قرآن بنائیے۔ جب حافظ قرآن ہو جائیں پھر جامعۃ المدینہ کی طرف لے جائیے، ان کو دارالمدینہ میں داخل کروائیے۔
تو بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی نصیب ہوں گی, آپ کے مدنی منع کو بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے مدنی منوں, آپ کو یاد ہے نا کہ آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں, تو آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل کچھ کا انتخاب ہوا ہے اور کون سی ویڈیوز اس دفعہ چلیں گی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ کے موبائل میں, آپ کے پاس موبائل تو نہیں ہوگا لیکن بعض بچوں کے پاس ہوتا ہے, اچھی بات نہیں ہے یہ. چلیں جس کے پاس ہے موبائل یا جس کے پاس نہیں ہے, آپ کے جو گھر کا موبائل ہے آپ کے ابو کا یا آپ کے گھر والوں کا, اس میں کچھ آپ کی ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوں گی اور اس کے ذریعے کوئی نیکی کی دعوت ہو سکتی ہے جس سے سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو آپ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیجیں, انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اس دفعہ کچھ کا انتخاب ہوا ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. اب وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تھا گنجا. کون تھا؟ گنجا. گنجا تو آپ سمجھتے ہوں گے, جس کے سر پہ بال نہ ہو. ایک تھا کوڑی اور ایک تھا اندھا نابینا. اب یہ کتنے لوگ ہوئے؟ 3. جی ہمارے مدنی منع کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ باپو جی کوڑی کیا ہوتی ہے باپو؟ آپ اتنا ڈر کے کیوں پوچھ رہے ہیں کوڑی کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ کوڑ جو ایک مرض ہے. کوڑ کیا ہے؟ تشریف رکھیں. کوڑ کیا ہے؟ ایک مرض ہے, اور جس کو یہ مرض ہو جائے تو اس کو کوڑی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے. ہوتا کیا ہے کہ جسم پر جو ہے دانے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے دانے ہو جاتے ہیں, اور ان دانے کے اندر پیپ بھر جاتی ہے, مواد نکلتا ہے گندا گندا, تو یہ مرض ہو جاتا ہے. تو 3 شخص تھے. پہلا کون تھا؟ دوسرا کوڑی, تیسرا اندھا نابینا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے جو ہے کوڑی کے پاس گیا اور پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ کوڑی کا جو مریض تھا وہ کہنے لگا مجھے اچھا رنگ, اچھی جلد, میں اچھا نظر آؤں, میں ہینڈسم نظر آؤں تو لوگ میری عزت بھی کریں گے, تو مجھے جو ہے اچھا رنگ پسند ہے, اچھی جلد پسند ہے. تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کوڑی کا مرض ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے. جیسے ہی ہاتھ پھیرتا ہے تو کوڑی کا مرض اچھا ہو جاتا ہے, اس کا رنگ اچھا ہو جاتا ہے, اس کی جلد اچھی ہو جاتی ہے اور وہ خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اونٹ پسند ہے. تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک اونٹنی دیتا ہے, اور اونٹنی دینے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے. اب یہ فرشتہ چلا جاتا ہے گنجے کے پاس اور پھر گنجے سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اب جب گنجے کے پاس جاتا ہے تو گنجا کہتا ہے کہ مجھے سر پہ بال چاہیے تاکہ میں اچھا نظر آؤں اور یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے. تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گنجے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہے. جب ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بال جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ شخص خوش ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ اس سے یہی سوال کرتا ہے یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے جو ہے وہ گائے پسند ہے. تو فرشتہ جو ہے اس کو ایک گائے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے برکت کی دعا بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گائے میں برکت دے. اب تیسرا شخص کون سا تھا؟ اندھا نابینا. اب یہ فرشتہ جو ہے نابینا کے پاس آتا ہے اور اس سے یہی سوال کرتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اب نابینا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں اس سے لوگوں کو دیکھوں, اس دنیا کو دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو فرشتہ جو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے. جب اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے وہ نابینا جو ہے خوش ہو جاتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے بکری پسند ہے. تو چنانچہ فرشتے اس کو ایک بکری دے دیتا ہے, اور جب بکری دیتا ہے تو اس کو بھی برکت کی دعا دیتا ہے. اب یہ بتائیے کوڑی کے مرض کو کیا دیا تھا؟ اونٹنی. ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور جو گنجا شخص تھا اس کو کیا دیا تھا؟ گائے. اور جو نابینا تھا اس کو کیا ملا؟ بکری. یہ 3 جانور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے.
اب اس فرشتے کی دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جس کے پاس ایک اونٹنی تھی 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، اور ایک بہت بڑی وادی جو ہے ان کے ریوڑوں سے بھر گئی. اب بکری جس کے پاس تھی اس میں بھی برکت ہوئی، اس کے بعد بھی بہت ساری بکریاں ہو گئی. اب جس کے پاس گائیں تھی اس کے پاس بہت ساری گائیں ہو گئی. اب یہ کیا ہو گئے؟ امیر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ امیر ہو گئے، اور اچھے نظر آنے لگے، لوگ ان کی تعریف وغیرہ کرنے لگے. اب یہ امیر و کبیر بڑے آدمی جس کو کہتے ہیں نا وہ بن گئے یہ. اب جب کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی فرشتوں کو دوبارہ ان تینوں کے پاس بھیجا. سب سے پہلے فرشتہ پہنچا کوڑھی کے مرض کے پاس، اور کوڑھی کی ہی صورت میں پہنچا، یعنی اس کو کوڑ کا مرض ہوا تھا. اب یہ فرشتہ کوڑھی کی شکل و صورت بنا کر آ گیا. اچھا، اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ فرشتے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. فرشتے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. اب یہ کوڑھی کی شکل لے کر جو ہے وہ کوڑھی کے مرض کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، سامان وغیرہ ختم ہو گیا، آپ میری مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر دیجیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تجھے اچھا رنگ دیا، اچھی جلد دی اور بہت سارے اونٹ عطا کیے، مجھے اپنی منزل پر جانا ہے تو لہذا میری مدد کی جائے. کوڑھی نے کہا بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، مجھے ان لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اوروں کے بھی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، میں آپ کا حق جو ہے ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں. فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تم پہلے کوڑھی نہیں تھے؟ اور لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، اپنے قریب نہیں بٹھاتے تھے، گھین کھاتے تھے، اور تم پہلے بہت غریب آدمی تھے اور تمہارے پاس یہ مال و دولت بھی نہیں تھے. اب یہ جو کوڑھی کا مرض تھا اس نے سنی یہ باتیں تو بول رہا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے سے ہی خوبصورت ہوں، اور یہ جو مال جو دیکھ رہے ہو یہ میرے باپ داداؤں کا مال ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے، یہ مجھے ورثے میں ملا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کر دے. اب پھر کیا ہوا؟ یہ شخص جو ہے دوبارہ کوڑھی کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کے جو مال وغیرہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب یہ شخص جو ہے فرشتہ جو ہے گنجے کے پاس آتا ہے اور اسی کی صورت میں آتا ہے اور اس کے پاس آ کر یہی بات کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیجئے، مدد کیجئے. تو یہ اس کو منع کر دیتا ہے، نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تمہارے دینے کے لیے. تو جب یہ شخص اس قسم کی بات کہتا ہے تو پھر فرشتہ کو کہتا ہے تم پہلے گنجے تھے نا اور تمہارے پاس یہ مال و دولت نہیں تھی؟ تو کہتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے بال جو ہیں وہ شروع سے ہی ہیں. اب یہ اس سے جھوٹ بولتا ہے یہ جتنی مال و دولت دیکھ رہے ہو یہ تو میرے پاس بہت پرانا ہے اور یہ میرے باپ داداؤں نے دیا ہے. تو جب یہ اس قسم کی بات جھوٹی بات کرتا ہے تو فرشتہ اس کو بھی بددعا دیتا ہے. تو چنانچہ وہ بھی دوبارہ گنجا ہو جاتا ہے اور اس کے مال و دولت جو ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے. اب یہ فرشتہ آخر میں نابینا کے پاس جاتا ہے اور نابینا بن کر سوال کرتا ہے کہ میں نابینا ہوں، میری کچھ مدد کیجیے. تو جو نابینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے واقعی میں بھی پہلے نابینا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور میں بہت غریب تھا، پھر اس نے مجھے مالدار کر دیا. خدا کی قسم میں تجھے ہرگز مال لینے سے نہیں روکوں گا، تجھے جو کچھ بھی چاہیے لے لے. اب یہ فرشتہ جو ہے یہ فرشتہ خوش ہو جاتا ہے، اپنا مال اپنے پاس، پھر فرشتہ کہتا ہے اپنا مال اپنے پاس رکھو. بات دراصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تینوں کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی تھی وہ نعمتیں برقرار ہیں. یہ نعمتیں ساری تیری ہیں، تو اپنے پاس رکھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اور جو تیرے 2 ساتھی تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے. پیارے پیارے مدنی منو، یہ واقعہ سننے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مدنی پھول سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب کوئی ہمیں نعمت ملے، کوئی بھی نعمت ہمیں ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب وہ نعمت ہمارے پاس سے چلی جائے، اب ہے ہی نہیں، تو ہمیں برے الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک اور مدنی پھول جو ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ دیکھیں جو کوڑھی کا مرض تھا اس نے جھوٹ بولا، نقصان ہوا؟ اس گنجے نے جھوٹ بولا تھا، اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور جو نابینا تھا اس نے سچ بولا، اس کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ جھوٹ میں بے چینی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر ڈر لگتا کہیں پکڑے نہ جائیں. اب جیسے کہ
بس اوقات یوں ماحول بنتا ہے, ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ میرے ابو جو ہے نا سائیکل لے کر آئیں. اب جو دوسرا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے ابو بھی لے کر آئیں. اگر اس کے ابو سائیکل نہیں لے کر آئے تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا. اسی طرح کوئی بچہ آ کے کہتا ہے ہم کل گھومنے گئے تھے, تو دوسرا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم بھی گھومنے گئے تھے, حالانکہ گھومنے نہیں گئے. قاری صاحب, استاد صاحب معلوم کرتے ہیں کل کس کس نے سبق یاد کیا تھا؟ اب سبق یاد کیا نہیں ہے, وہ قاری صاحب سے کہہ دینا جی قاری صاحب ہم نے سبق یاد کیا تھا, تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طرح ابو لے کر آئے آپ کے بادام, پستے, کاجو وغیرہ, اور آپ کو بھی دیے کھانے کو. اب امی نے اٹھا کے وہ رکھ دیے الماری میں. اب آپ نے جگہ دیکھ لی کہ کہاں رکھیں؟ الماری میں. اب آپ نے چپکے جو ہے وہ نکالنا شروع کیے اور اس کو کھانے لگے, چپکے کھانے لگے. اب ابو آئے کہ وہ جو بادام پستے وغیرہ ہم لے کر آئے تھے ذرا وہ نکالیں. تو جیسی امی نے دیکھا الماری میں تو بادام پستے کم تھے, تو پھر امی نے معلوم کیا کس نے کھائے. اب جھوٹ بولنا, نہیں میں نے تو نہیں کھائے, بھائی نے کھائے ہوں گے, باجی نے کھائے ہوں گے. تو پیارے پیارے مدنی منو, یہ سارے کام کیا ہیں؟ جھوٹے کام ہیں, خراب کام ہیں, گندے کام ہیں. اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے. ابھی یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے بعد آئے گا اپریل, تو 1 اپریل جو ہوگی یعنی کہ اپریل فول. کچھ لوگ جو بیوقوف لوگ, خراب لوگ, گندے لوگ جو ہے اپریل فول مناتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, اس میں جھوٹی باتیں بتاتے ہیں. کوئی کیا آگے کہے گا ارے آپ کے ابو کی طبیعت خراب ہے, آپ پریشان ہو جائیں گے, بولے نہیں ہم تو اپریل فول منا رہے تھے. کوئی کہے گا ارے تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ پریشان ہو جائیں گے, بولے نہیں ہم تو جھوٹ بول رہے تھے, اپریل فول منا رہے تھے. اسی طرح کوئی کہے گا آپ کی کوئی چیز جو ہے چوری ہو گئی, غلط خبریں پہنچاتے ہیں, اور پھر بعد میں جب جھوٹ کھلتا ہے تو پھر ہم تو جھوٹ بول رہے تھے, اپریل فول منا رہے تھے. تو پیارے پیارے مدنی منو, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ کوئی بھی بات ہو جائے, سچی بتا دیں. استاد صاحب کو بتا دیں, امی کو بتاتے ہیں, ابو کو بتاتے ہیں, بھائی کو بتاتے ہیں, دیکھیں یہ کام ایسا ہوا تھا, میری غلطی ہو گئی, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل جھوٹ نہ بولیں گے, نہ بلوائیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. جی پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ کو اسکرین پر جو موجود یہاں پر مدنی منع, آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں, جیسے نقش نال پاک, گنبد خضرا, غوث پاک کا مزار شریف, حجر اسد. یہ مقدس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان مقدس چیزوں کے پیچھے ایک سوال ہے, آپ نے اس چیز کا انتخاب کرنا ہے. جب انتخاب ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے اس کے پیچھے کیا سوال ہے, کیا مدنی مقابلہ ہے. اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی پیش کریں گے. تو جی پہلے کون آ رہا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ آپ آ جائیے آگے کی جانب. کس چیز کا انتخاب کریں گے ہم؟ جی بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف دیکھتے ہیں جی. بیت اللہ شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا آ رہا ہے؟ آپ کا نام؟ انس احمد اتاری. اچھا جی, یہ بتائیے ملتزم کسے کہتے ہیں؟ رکے مائک آنے دیں پھر بتائیے. رکن اسود اور بابا کعبہ کی درمیانی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں. جی رکن اسود اور باب کعبہ کی درمیانی دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. تو آپ کو جو بیت اللہ شریف نظر آئے تو اس میں آپ تلاش کیجئے گا جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے, یہاں سے لے کر باب کعبہ کی دیوار تک جو ہے یہ اس حصے کو کیا کہیں گے؟ ملتزم. تو ہمارے انس مدنی منع کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ عز و جل. اور آپ کو دیا جا رہا ہے ایک امامہ شریف. تشریف ہے. اب کون آ رہا ہے, کس سے معلوم کیا جائے کون؟ آپ آ جائیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد خضرا. جی دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آتا ہے مدنی منع. جی سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 31, 27, 29. 31 مرتبہ. پکا ہے؟
जी کیسے پتا؟ کیا گنتی کر لی آپ نے اتنی جلدی؟ آپ نے جواب دیا 31 مرتبہ. نام کیا ہے؟ حیدر علی عطاری. حیدر مدنی منع کا جواب ہے اس طرح. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. یہ آپ کو سوٹ پیس تحفے میں دیا جا رہا ہے. جی اب کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا انتخاب ہونے جا رہا ہے. بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا، ان کے علاوہ حجر اسود. حجر اسود. جی دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا چیز ہے آپ کے لیے. دوسرا مصرع بتائیے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے. رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. واہ بھائی واہ، اچھی تیاری سے آئے ہیں. رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. جواب درست ہے جی. اور آپ کے لیے لایا گیا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. جی اب کون آ رہا ہے؟ کس سے یہ؟ چلیے جی آپ آ جائیے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد اعلی حضرت. گنبد اعلی حضرت. جی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. نام کیا آپ کا؟ محمد بلال رضا تعالی. ارے بڑی تیز آواز ہے بلال بھائی کی. تو دیکھتے ہیں بلال بھائی کے لیے سوال کیا ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. جی بلال بھائی مدنی تکرار. اور مدنی تکرار کس چیز کی ہے؟ جی ایک کلام دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. اب آپ کا مدنی مقابلہ کس سے ہوگا؟ کس کس کی تیاری اچھی؟ بلال بھائی کی تو تیاری ہے کلام کی. چلیں آپ آ جائیے. برابر ہم ہو نا، ہم عمر تقریباً. دوسرا مائک دے دیں. اچھا جی میں بتاتا چلوں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. مائک دیں بھائی کو دیں. یہ مائک آپ پکڑیں. اچھا ایک کلام ہم نے ان کو یاد کرنے کے لیے دیا تھا. ایک شعر جو ہے ہمارے، نام کیا آپ کا؟ بلال بھائی مائک میں. بلال بھائی بتائیں گے اور ایک شعر محمد علی بھائی. گلا کچھ ڈسٹرب ہے. اور علی بھائی بتائیں گے. آپ ادھر کھڑے ہو جائیے. ایک شعر سنانے میں ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہم ادھر آپ کے تحفے جو ہے جمع کرتے رہیں گے. کون سا کلام تھا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں. جی اس کا پہلا شعر. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. دوسرا مصرع. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے تو گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. جی ہم آپ کو دے رہے ہیں مسواک شریف. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی مسواک شریف یہاں رکھی ہوئی ہے. جی اب آپ کو اسی کلام کا شعر. مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. ہاں جواب درست ہے. تو آپ کو بھی دی جا رہی ہے ایک مسواک شریف. جی سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا تیری دہائی ہے. جواب درست ہے. ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ مٹی کا پیالہ. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے. جی یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، ایک مرتبہ. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. ہاں جی جواب درست ہے. جی آپ کے لیے بھی یہ پانی کا پیالہ نیچے والا. جی بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو ایک مرتبہ پڑھیے. ایک مرتبہ پڑھیے تاکہ جلدی جلدی ہو. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں اے بی کی سمائی ہے. جی اب آپ، اور آپ کو تحفہ دیا رہا ہے یہ قلم شریف. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا ایک مرتبہ پڑھیں جلنا بیٹا. ہے تو جل بھی اٹھ. اچھا اس لیے 2 مرتبہ پڑھ رہے تھے، اگلا آ جائے ذہن میں تھوڑا سا. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل جلدی بھی اٹھ. اٹھ. یہ اور اس سے آگے نہیں آ رہا آپ کو.
دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. آپ کو یاد ہے اس کے شعر؟ آپ بتائیں, آپ تحفے لیتے رہے, بتائیے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھے کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. جی, تو یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت دیا ہمارے بلال مدنی منع نے, اور یہ آپ کو ایک پیارا سا نقش نعل پاک یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. یہ تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس کو پیچھے لے. اب کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے. آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نارائن پاک. نائلن پاک. جی دیکھتے ہیں نائلن پاک کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال ہے. درست تلفظ بتائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر, کچھ لوگ کہتے ہیں قبر. صحیح کیا ہے؟ قبر. 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 کون کون کہہ رہے ہیں یہ صحیح بتا رہے ہیں؟ صحیح بتا رہے ہیں. آپ کا نام؟ محمد وجاہت اتاری. وجاہت مدنی منع نے بتایا قبر, اور اس طرح وجاہت کا جواب ہو گیا. تشریف رکھیں. اب ایک ہی معلوم, اب سب مل کے بتا دیں کیا ہے. جی قبر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. درست تلفظ کیا ہے؟ قبر. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں قبر اندھیری میں, یا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. قبر پڑھتے ہیں نا, تو یہ الفاظ کے تلفظ پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. چلیں جی, اب کون آ رہا ہے؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ جی آ جائیں, آپ آ جائیں. مقام ابراہیم مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. وہ بتائیے کہ ساتھ قاری صاحب ہیں. جی دکھائیے جی مقام ابراہیم کے پیچھے کیا ہے. قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. ونحن بالاثر. کچھ غلطی ہے؟ کچھ غلطی ہے؟ دوبارہ سنائیے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. ہاں کچھ مسٹیک ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. اب صحیح ہے؟ اب کیا ہے؟ اب کیا غلطی ہے؟ آ جائیے, آپ آئیے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا مسٹیک بتا رہے ہیں. جی قریب آئیے, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیے. کیا غلطی ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم. سلامی غلط ہو رہا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاسر. یہ بھی تو یہی پڑھ رہے تھے. جی کیا غلطی آ رہی ہے بتائیے ذرا مجھے. صحیح تھا نا؟ بس جو مسٹیک تھی. اچھا یا اہل قبور یہ درست ہے. یہ قبور پڑھ رہے تھے. اچھا جی یہ یا اہل قبور کہہ رہے تھے اور درست ہے قبور. چلیں ان کا جواب جو ہے درست مان لیتے ہیں, ان کا بھی جواب درست مان لیں. دونوں مدنی منوں کو تحفہ پیش کر دیں. جی لے کر آئیے. چلیں جی وہاں سے آپ تحفہ لے لیجیے اپنا. اب کون آ رہا ہے؟ ایک ایک تحفہ دے دیں سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. اب کون مدنی منا آ رہا ہے؟ آپ آئیے. سب کو موقع دینا, آگے کی جانب پیچھے کی جانب. اور بھی تو دارالمدینہ کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں. جی جلدی بتائیے. اب ایک ہی بچا ہوا ہے. مدار مبارک غوث پاک. آواز تو نکالیے. جی گھبرا جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ہمارے مدنی منع ہیں. جی دکھائیے کیا چیز ہے. غور سے دیکھنا ہے. جی مدنی پہچان اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ کلر باکسز نظر آئیں گے. دکھائیے جی. یہ آپ کو کلر باکس نظر آ رہے ہیں جی. اس کا رنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, گرین, ہرا, یہ بلو, نیلا, ریڈ, لال, پنک, گلابی, یہ یلو, پیلا, اور یہ سفید. یہ رنگ آپ نے دیکھے.
جو رنگ ادھر ہیں وہی رنگ ادھر بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ کو کچھ دیر کے لیے, کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو یہ جو اس طرف کے جو باکسز ہیں, دیکھیے اس طرف توجہ رکھیں, یہ باکسز کھلیں گے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی, آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. دکھاتے ہیں جی, آپ دکھائیے جی, نظر آ رہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ چاند. یہ تسبیح, مسواک, عطر اور یہ کھجور, ٹھیک ہے. یہ 6 چیزیں. اب بند کر دیں ان کو, ذہن نشین کر لی جی, بند کر دیجیے جی. اب دیکھتے ہیں آپ کتنے ذہین ہیں. پہلا سوال آپ سے ہی ہوگا. اب کسی بھی آپ ایک کلر باکس کا انتخاب کریں گے جو الٹی جانب ہے. اب دیکھیں اس میں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے. کسی بھی ایک کلر باکس کا انتخاب کریں, اس طرف آنے میں. وائٹ, سفید. دکھائیے جی, سفید رنگ کے باکس سے پیچھے کیا ہے؟ کھجور. ادھر تو کھجور آپ کو پتہ چل گئے. اب بتائیے یہ جو 6 باکسز تھے سیدھی جانب, کھجور کس باکس میں ہے؟ جواب درست ہوا تو تحفہ ملے گا آپ کو. جو ذہین ہیں وہ بتا دیں گے فوراً. کھلوائیے. نہیں, کچھ بھی بول دیں. پیلا. جی دیکھتے ہیں پیلے رنگ کے باکس کے اندر کھجور ہیں یا نہیں. غلطی ہو گئی, عطر آ گیا. تشریف رکھیں. اب بتائیے کھجور آپ کو نہیں ملا موقع؟ آ جائیے, آپ آ جائیے, جلدی جلدی جلدی. جی بتائیے کھجور کون سے رنگ کے باکس کے اندر ہے؟ سفید. سفید. چلیں جی دیکھتے ہیں. بتائیے نہیں ایک دوسرے کو, آپ نے نقل نہیں کروانی ہے. اب دیکھتے ہیں جی, سفید رنگ کے باکس کے اندر کیا ہے؟ کھجور. جواب درست ہے, انتخاب درست ہے. اور یہ آپ کو دی جا رہی ہے کتاب نیکی کی دعوت, ٹھیک ہے مدنی منع. اب کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے. اب ہم آپ سے کوئی ایک باکس کھلوائیں گے. جی کون سے رنگ کا باکس؟ لال. لال. اب دیکھتے ہیں لال رنگ کا جو باکس ہے اس میں کیا چیز نظر آتی ہے. اگر ادھر ہوگا تو چاند. چاند کہاں ہے بھائی؟ بتائیے 6 کلر باکسز میں. حافظ مدنی منوں کا ذہن تو ویسے بھی تیز ہوتا ہے. لال. لال. چلیں جی, ادھر بھی لال ادھر بھی لال. اب دیکھتے ہیں کہ لال کے اندر جو ہے سفید چاند ہے یا نہیں. آپ نہیں بتائیں گے. مسواک. ذہن کا کام ہے یہ, مدنی پہچان. تشریف رکھیں. اب بتانا ہے جی, پیچھے سے رہنا, آپ آ جائیں جلدی جلدی, آگے کی جانب آئیے. اب آپ نے بتانا ہے کہ چاند جو ہے کس باکس کے اندر ہے؟ ہرے میں. پکی بات ہے, آپ نے رکھا ہے تو پھر کیسے پتا چلا؟ دیکھتے ہیں جی, آپ کا انتخاب درست ہے, درست بتایا آپ نے. اور آپ کو دی جا رہا ہے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ. تشریف رکھیں. اب کون مدنی منا آئے گا؟ آپ آ جائیں, چھوٹے مدنی منع. جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نیلا. نیلا رنگ. چلیں جی, نیلے رنگ کا جو باکس ہے اس کو کھولیے, دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. امام شریف. اب نیلے رنگ کا باکس ہے اور پنک گلابی. بتائیے امام شریف کس میں ہوگا؟ گلابی. 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 دیکھتے ہیں. غور سے نہیں دیکھا آپ نے. چلیں تشریف رکھیں. اب تو ایک ہی باکس رہ گیا ہے, اس طرف بھی اس طرف بھی نہیں, اس طرف 3 ہے. چلیں آپ آ جائیں, جا جائیں. کون سا ہوگا؟ بلو. بلو. بلو تو اس طرف کا کھلوانا ہے, اس طرف والے. گرین. گرین. چلیں جی دکھائیے گرین کے پیچھے کیا ہے؟ تسبیح. تسبیح تو ہو گیا ہے. اور کوئی دوسرا باکس کھولیں. گلابی. جی پنک. دکھائیے جی پنک کے پیچھے. عطر. یہ بھی ہو چکا ہے. اب جو ہے آپ کا جو ہے انتخاب. چلیں جی دونوں کھول دیجئے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ بتا دیں کیا ہے. آپ یہ بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے. یلو کے پیچھے کیا ہے؟ امامہ. امام شریف ہے. امام شریف تو پہلے سے کھلا ہوا ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ یلو کے پیچھے کیا ہے. اگر یہ آپ نے بتا مسواک تھی ادھر, ہو گئی غلطی, تشریف رکھیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ معلومات کمپلیٹ ہوا. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور جو آپ نے ویڈیوز بھیجی تھیں اس میں چند کا ہوا انتخاب, تو اپنی ویڈیوز بھیجتے رہیے گا, ہم چلاتے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کن کا انتخاب ہوا ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی ساری دنیا سے لوٹو کی ہراتی توتی تصویر بدن. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ نے ویڈیوز ملاحظہ فرمائی, تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ لے کر آئیں گے. جو آپ نے بھیجی ہوں گی اس میں چند کا انتخاب ہوگا. جی آج کا سوال تو معلوم ہے نا آپ کو, یار غار اور یار مدار کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ جواب ریکارڈ کروا رہے ہیں, دیکھیں گے سلسلے اختتام پہ آپ کو دکھائیں گے. اب ہمارے ساتھ دارالمدینہ, کون سے دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں, مدنی منیا ہیں؟ نام کیا ہے دارالمدینہ کا؟ ملیر ہارٹ. تو آج ملیر ہارٹ دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کی آواز زیادہ تیز ہے, اور آپ لوگ یہاں پر مدنی منع آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جو زیادہ تیز آواز میں اپنا نام بتائے گا ہم اس کو دیں گے بادام. بادام دیں. آپ بتائیے, نام بتائیے. عفان رضا تاری. عفان رضا تاری. حسن. حضرت. حسن. اچھا حسن, حضرت لگا رہے ہیں اپنے ساتھ. عثمان رضا تاری. عثمان رضا تاری. مشتبہ عمران. مشتبہ عمران, واہ بھائی واہ. اسرا احمد. اسرا احمد. اسرا, اچھا جی. ادینہ عمران. دینا عمران. آمنہ. آمنہ آمینہ. کس کی آواز تیز ہے بھائی؟ لڑکی مدنی منی. جی کون سی مدنی منی؟ بیچ والی مدنی منی. یہ کیا نام تھا آپ کا؟ ادینہ. ادینہ. تو یہ بادام دیے جا رہے ہیں ادینہ باجی کو, ٹھیک ہے. یہ آپ کے گھر والوں کے لیے, جو بھی چیز دی جائے گی آپ کے گھر والوں کے لیے ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب پیارے پیارے مدنی منو, آج آپ نے سنا تھا جھوٹ کے متعلق جو ہوا تھا, تو ہمیں جھوٹ کوئی بھی ایسا موقع آ جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اچھا جی, ادینہ آپ کے جو ہے دانت کا ہے ٹوٹ گئے. جی, ان کے دانت جو ہے ٹوٹ گئے. بعض بچے کیا کہتے ہیں؟ چوہے لے گئے. ہاں جی, بعض بچے کہتے ہیں چوہا لے گیا. تو چوہا کیسے لے آئے گا آپ کا دانت؟ تو چوہا وہ نہیں لے کے آتا. ایک وقت آتا ہے دانت جو ہے بچوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, تو آپ صاف صاف بولیں بھائی دانت ٹوٹ گیا ہمارا, پھر دوسرا آ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, کیا سنائیں گے؟ اسرا باجی کے پاس آتے ہیں. چلیں جی اسرا باجی کھڑی ہو جائیے. سنائیے. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, آج میں آپ کو بہت ہی افضل ذکر اور دعا بتاؤں گی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ہمیں مدنی پھول دیے, ہم آپ کو دے رہے ہیں 3 سیب. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. ہاں جی, پھر الٹے ہاتھ سے اس کو اس ہاتھ میں لے لیں.
اس کو ساتھ میں لیں. جی جب بھی کوئی چیز دیں لیں تو کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ. تشریف رکھیں. جی آمینہ باجی گائیں. جی آئیے. آمینہ کیا نام ہے آپ کا؟ آمینہ. ٹھیک ہے چلیں کیا سنائیں گی آپ؟ پیاری پیاری مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں گھر کی حفاظت کا ایک مدنی پھول سناؤں گی. رات کو دروازہ بند کرتے وقت گھر کے اندر اچھی طرح دیکھ بھال کر لیجیے کہ کوئی اجنبی یا کتا بلی اندر تو نہیں رہ گیا. یہ عادت ڈالنے سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کتنی پیاری بات بتائی. تو آپ کو بھی ہم دے رہے ہیں 3 سیب. اچھا بس اوقات یوں ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے چلیں. یہ آپ کے گھر ہوتا ہے نا کہ جب گیٹ کھولتے ہیں تو بلی نکلتی ہے. ہوا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جب گیٹ کھولا تو کتا تو بہت مشکل سے آ جائے گا گھر کے اندر، لیکن بعد گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا تو کتا بھی اندر آ جاتا ہے. تو گھر کا دروازہ جو ہے بند کرنا چاہیے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹائے فوراً باہر جاتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں. نہیں بھائی دیکھیں کوئی چور بھی ہو سکتا ہے، کوئی خراب آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے. تو آپ پوچھیں پہلے کون بتائیں نام، پھر اس کے آپ دروازہ کھولیں. آپ جانتے ہیں تو آپ دروازہ کھولیں. یہ نہیں کہ آپ لوگ جا کے فٹافٹ کھول دیں. جو بھی دروازہ بجائے آپ نے فوراً دروازہ کھول دینا ہے. جیسے کوئی آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم نے فوراً دروازہ نہیں کھولنا. پکی بات ہے؟ اس سے کیا بول رہا ہے؟ نام بتائیے. جب وہ نام بتائے تو پھر آپ اس کو جانتے ہو تو آپ دروازہ کھولیں. جی اچھا مدنی پھول دیا. جی آپ کیا بتائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. نعتیں چلیں نعتیں سنا دیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں 3 سیب. اور آج سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے لیں. اور آج ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا. سیدھے ہاتھ سے لیں. ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا. سوال کیا تھا؟ یار غار اور یار مدار کن کو کہا جاتا ہے؟ تو کالس وغیرہ جو ہے وہ آئی ہوں گی. کچھ کالس دے دیں ہمیں. دیکھیں کہاں کہاں سے کس نے کال کی ہے. آپ کو معلوم ہے؟ میرا نام ایمن اختاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. پیارے غار اور یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرا نام محمد سائم رضا اختاری ہے. میں راولپنڈی سے آج کل رہا ہوں. پیارے باپو جان، جو آج کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے یار غار اور یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں. میرا نام عظیم احمد عظمت اللہ اختاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں عمر رزاق مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد رضوان اختاری ساؤتھ افریقہ. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ بھائی واہ. انداز دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے ہیں ہمارے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں. آپ کا انداز بہت اچھا، آپ کا انداز مرحبا، آپ کی گفتگو مدینہ مدینہ. اچھا اس کا گلدستہ تیار ہے؟ جی ہم یہی سوال جو ہے کچھ مدنی منوں کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کیا جواب ریکارڈ کروائے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم، نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی بعض بچوں کو نہیں پتا، بتا دیا بھائی ہمیں نہیں پتا. تو یار غار اور یار مزار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب درست ہے. اب کچھ مدنی منع جو ہیں اور بھی ہمارے ساتھ آپ آ جائیے. آ جائیے. چل کے کیسے آ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے چلنا چاہیے، پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب سلسلہ ختم ہونے والا ہے. جی آپ کیا سنائیں گے؟ جی جھکے نہیں زیادہ، بوڑھے بن گئے. ہمارے نبی لاکھوں سلام جو لائے جہاں میں خدا کا
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آپ کو دے رہے ہیں بادام، ایک سیب، ایک اور سیب، ایک اور سیب. چلیں جی، سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اب اذان مغرب کی جانب بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ